افتخار اب میں اٹھ گیا. اب میں اٹھا تو کہنے لگے یس، تو مجھے تو نظر نہیں آتا تھا، شاں کر کے میرے لگائی. اب میں جو تھا وہ جسے کہتے ہیں چیخ کے رویا. بعض لوگ تو لفظ ایسے ان کی شاعری میں آتے ہیں جیسے بعض لوگوں پہ جنات آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتوں پہ جنات آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو پیچھے رکھے ہوئے ہیں حضرت اسد اللہ خان غالب، پوری زندگی میں مسترد کلام سمیت 2321 شعر لکھے کل، ٹوٹل 2321 شعر. ہمارے بعض دوست ہیں جو 2321 شعر روز لکھتے ہیں. میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، میں دریا کے اس طرف، وہ دریا کے اس طرف. کھانے میں ایک چیز مہیا تھی، اور ایک ہی چیز آج تک، میں 80 برس کا ہو گیا، ہاں سبزی نہیں کھاتا تھا. اچھا. سبزی سے اجتناب اپنے مسلمان ہونے کی دلیل کے طور پر استعمال کرتا تھا. اور آج تک معالج جی جو میرے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میں گوشت سے پرہیز کروں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں پرہیز نہیں کرتا ہوں. ہمارے پاس کپڑے تھے کم، تو اب جاتے وقت فیروز آواز لگاتا بھیا کپڑے پھینکو، تو میں اپنی نیکر یا پتلون اور قمیص گولا بنایا اور پھینک دی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری عادت ہے کہ میں کلف لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں. کم قیمت کپڑے ہیں یہ، لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ شکن آلود نہ ہوں. یہ ان کی وجہ سے. بہت ہی بڑے عالم ہیں شیعوں کے، ضمیر اختر نقوی، یہ میرے بچپن کے دوست تھے. اچھا. ہاں، میں اور ضمیر یہ والا ضمیر اختر نقوی جس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ وزیر گنج سے ہماری طرف آتا تھا. اور شیعہ ماشاء اللہ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے سنی سمجھتے تھے اور سنی سمجھتے ہیں. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچ. جو اس کا آخری پیرا ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک جلسے میں اس کا 2 شعر 3 شعر پڑھے اور مذمت کی. وہاں سے جب میں واپس آیا تو بیٹے میں نے بہت دن شعر نہیں کہے، نہیں کہہ سکا. تو اب مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے؟ کوئی تو ہوگا. ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد، دیا دیے سے جلایا ہے. سبحان اللہ. کوئی ایسے لکھ کے دکھائے مجھ کو شعر، توبہ 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 توبہ. خون تھوک دے آدمی. وہ خون تھوکنا جو ہے ایسے نہیں خون تھوکا ہے، ایک ایک مصرے میں بھی بہت عجیب ہوں، کتنا عجیب ہوں کہ بس کوئی صورت ہے اس مصرے کی. لوگ جو ہیں ہمارے ہوتے ہوئے شعر کہہ رہے ہیں یہ اپنا وقت ضائع کر. ہمارا نقاد تو اردو ہی نہیں جان رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں انیس حمدانی. اور ناظرین، آج ایک دفعہ پھر ہمیں شرف بخشا افتخار عارف صاحب نے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ان کے پاس آ چکے ہیں، اور اس انٹرویو کی اتنی شہرت ہوئی اور اہل علم لوگوں نے مجھے کالز کی، مجھے میسیجز کیے اور کہا کہ آپ نے بڑا اچھا انٹرویو، اور افتخار عارف صاحب نے جو باتیں اس انٹرویو میں کی ہیں، کیا کہنے ان باتوں کے، اور بہت ساری نئی باتیں اس انٹرویو سے لوگوں تک پہنچی. تو لوگوں کا اصرار تھا کہ آپ دوبارہ افتخار عارف صاحب کے پاس جائیے، جو کہ میری اپنی خواہش تھی. چونکہ ناظرین، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان سے جب ایک دفعہ ملا جائے تو پھر دوبارہ ملنے کا شوق اس سے زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا مجھے تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر میں ان کا تعارف کروانا شروع کروں تو یہ انٹرویو جو ہے وہ تعارف میں ہی گزر جائے گا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ صدارتی تمغہ، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، فیض ایوارڈ سمیت مختلف ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے، اور مقتدرہ قومی زبان اردو مرکز سمیت مختلف اداروں کے سربراہ رہے. باب گل سرخ، حرف باریاب، کتاب دل و دنیا، شہر علم کے دروازے تک سمیت متعدد کتب کے مصنف، شاعر، لکھاری جناب افتخار عارف صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ کہ آپ نے بہت مہربانی، بہت کرم، آپ نے رحمت فرمائی. سر جتنا آپ نے جس طرح پچھلے انٹرویو میں ایک بڑی تفصیل سے ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بہت لوگوں نے اس انٹرویو کو پسند کیا،
تو میں یہ کہوں گا کہ 50 برس ہو گئے آپ کو، اس سے زائد عرصہ ہو گیا لفظ کی حرمت کو سنبھالتے ہوئے. اردو ادب کے حوالے سے چونکہ بہت بڑا نام ہے، لکھنؤ سے تعلق ہے، اپنے نانا کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، اس وقت حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے، تو لکھنؤ سے اسلام آباد تک کے اس سفر کو کیسے دیکھتے آپ؟ یہ یادیں جو ہیں وہ ہر شخص کی ایک سے دوسرے شخص کی مختلف ہوتی ہیں. جتنے افراد ہیں ان سب کی یادوں کی بنیاد مختلف ہوتی ہے. یادیں خوشگوار بھی ہوتی ہیں اور ناخوشگوار بھی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خوشگوار یادیں ہیں وہ ذہن فراموش کر دیتا ہے، مگر جو باتیں پریشانی کی، زحمت کی، مشکل کی ہوتی ہیں وہ زخم رہ جاتے ہیں، وہ یاد رہتے ہیں. تو جو لکھنؤ کا زمانہ ہے وہ کئی اعتبار سے میری شخصیت کی تشکیل میں بہت معاون ثابت ہوا. پروردگار عالم نے ہر شخص کے لیے کوئی راستہ طے کیا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ کھلتا جاتا ہے، تقدیر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ چیزیں منکشف ہوتی چلی جائیں، کھلتی چلی جائیں. تو ہم پر جب کھلتی چلی جاتی ہیں، پروردگار عالم نے کہیں اس کو محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے، طے کیا ہوا ہوتا ہے، اور ہم پہ وہ وقت آتا ہے، وہ گزرتی چلی جاتی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں وحشت ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم آگے جا کر سفر کے اختتام پر یہاں پہنچیں گے تو شاید وہ زحمت کم ہو، مگر اگر ہم نے طے بھی کیا ہو کہ ہمارا ہدف یہ ہے، تب بھی اس کی طرف سفر کرتے ہوئے بہت اگر موانع ہوں اور چیزیں پریشان. اب میرے والدین آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور بہت جھگڑا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے میں کبھی ننیہال میں رہتا تھا، کبھی ددھیال میں چلا جاتا تھا. اب یہ جو ادھر سے ادھر جانا بظاہر وہ کوئی سمجھیے پرانے لکھنؤ میں ایک محلے سے دوسرے محلے کا فاصلہ بہت دوری کا نہیں تھا، مگر یہ خیال کہ اب میں اپنے نانا کے پاس ہوں اور اب میں اپنی دادی اور اپنے والد کے پاس ہوں، یہ پریشان کرتا تھا. کبھی میں کسی مدرسے میں داخل کر دیا جاتا تھا، جیسے شروع میں میرے بچپن مجھے مدرسے نظامیہ میں داخل کر دیا گیا، فرنگی محل میں. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے فون آیا تھا، یہ مولانا عبدالباری جو تھے فرنگی محلی، ان کے صاحبزادے تھے جمال میاں فرنگی محلی، جو قائد اعظم کے دسترات سے ان کے صاحبزادے تھے. باری میاں ہم انہیں کہتے ہیں، ان کا نام ان کے دادا کا. تو ہمارا ان کا گھر جو تھا وہ بہت دور نہیں تھا ایک دوسرے سے، تو وہاں داخل کر دیے گئے. لیکن ہم وہاں نہیں، پھر جب ہم اپنے نانا کے یہاں گئے تو ہم کسی اسکول میں داخل کر، تو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھتے تھے. جب محلے میں ایک صاحب آتے تھے، وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، اور اسی ٹیوشن کے گویا غریبوں کے بچے ان سے پڑھتے تھے، اور اسی میں وہ بچوں کو تیار کراتے تھے، یعنی چھٹی جماعت کے امتحان کے لیے. اس زمانے میں چھٹی جماعت میں داخل عام طور پر بچے اسکولوں میں ہوتے تھے، یا 8ویں جماعت میں ہوتے تھے. خیر ہم بھی جناب، ہم جب 4تھی جماعت تھے ہم تیار کرائے گئے، اور ہم نے جا کے امتحان دیا، ہم پاس ہو گئے. اور اب ہم جناب ہمارے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ والد تو کچھ مصروفیت ان کی نہیں، اور طرح کی تھی. تو جو یہ تھے، ان کا نام تھا مصعب حسین نقوی، نام تھا ان کا. ٹھیک ہے. وہ مجھے لے کر اور جبلی اسکول گئے اور مجھے امتحان میں بٹھا دیا، اور میں پاس ہو گیا. اب میں 6ٹھی جماعت میں پڑھتا، اب 6ٹھی سے میں جمپ کر کے 6ٹھی میں جا رہا ہوں، 4تھی سے 6ٹھی میں جا رہا ہوں. تو وہاں جو داخلے کے فارم ہوتے ہیں، جب انہوں نے بھرے تو وہ جو صاحب وہاں
کلرک تھے ڈیل کر رہے، انہوں نے کہا کہ کہ میٹرک کے لیے بچے کی عمر کم سے کم 15 برس ہونی چاہیے. تو میری عمر چھوٹی ہو رہی تھی، انہوں نے ایک سال 1944 کے بجائے 1943 لکھ دیا اور اس کو دے دیا. اب یہ میرا آج تک 1943 لکھا ہوا ہے. اب یہ میں اب خیر اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ میں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مسلسل ملازمتیں کرتا رہا. جب میں 70 برس سے تجاوز کر گئی تھی میری عمر، تب مجھ کو ایران بھیجا گیا ICO کا پریزیڈنٹ IC کا ہو کر، اور جب میں وہاں سے آیا تب میں 77 برس کا تھا، اور پھر مجھ کو مقتدرہ قومی زبان میں لگا دیا گیا. تو میرے لیے وہ ایک سا اس کے کوئی یعنی معنی نہیں ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ریکارڈ پر آپ کر رہے ہیں تو وہ رہ جائے گا. وہی 1944 ہے اصل جو تاریخ کی پیدائش. اچھا جناب، اب ہم وہاں داخل ہو گئے. اب ابھی تک ہم بیٹے چشمہ نہیں لگاتے تھے. اچھا. تو کیا ہوا کہ ایک دن ہم اسکول میں بیٹھے تھے اور حساب کا درجہ تھا، اور اس میں تخت سیاہ پہ کچھ لکھا جا رہا تھا، اور استاد ہمارے تھے، ان کا نام تھا، اس زمانے میں ماسٹر کہنا کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی. تو جو حساب کے ماسٹر تھے ان کا نام تھا بدرالدین. تو ایک ہاتھ میں ان کے بینت ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں ڈسٹر اور چاک ہوتی تھی جس سے وہ لکھتے تھے. بالکل. انہوں نے کوئی چیز لکھی اور کہا بھگوتی. اب وہ بھگوتی جو تھا وہ اٹھا، اس نے ہمارے ساتھ طالب علم تھے ہم جماعت، اس نے ایکسپلین کیا نیکسٹ اسٹیپ. حبیب اٹھے، انہوں نے کچھ ایکسپلین کیا. افتخار. اب میں اٹھ گیا. اب میں اٹھا تو کہنے لگے یس. تو مجھے تو نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے کہا مجھے تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا. اچھا، جو ہمارے ساتھ کے بچے تھے، میں ذرا شوخ تھا، ذرا سا شریر تھا، تو وہ یہ بچے جو تھے وہ ہنس دیے کہ جیسے کوئی میں مذاق چکا. جان بوجھ کے آپ نہیں فطری طور پر کہ یہ ان کو ٹیز کر رہا ہے استاد کو. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں بتائیے کیا ہے، تو میں نے کہا مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا. بچے پھر ہنس دیے. اب وہ جو استاد تھے، وہ کوئی روم یہاں سے وہاں تک بہت بڑے بڑے کمرے تو ہوتے نہیں تھے، 4 قدم چلے اور وہ میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے جیسے مجھے دکھایا کہ اب میں ماروں گا تمہیں اگر تم نے نہ بتایا. اور انہوں نے مجھے ایک چھڑی ماری اور پھر میں نے کہا کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. تو پیچھے جو ایک بچہ تھا، ایک چپراسی جسے آپ کہتے ہیں، وہ چپراسی تھا. وہ پنکھے تو تھے نہیں، وہ ہاتھ سے کھینچنے والا پنکھا لگا ہوا تھا، اس سے انہوں نے وہ لے لی رسی اور شاں کر کے میرے لگائی. اب میں جو تھا وہ جسے کہتے ہیں چیخ کے رویا. اسٹاپ. اسے کہتے تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں نہیں. اور میں رو رہا ہوں، بچے خاموش. انہوں نے کلاس بند کیا، مجھے باہر لے گئے. وہاں پر گھڑوسی ایک چیز ہوتی، اس میں گھڑے رکھے جاتے، اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا ہندو پانی اور مسلمان پانی. تو ہم لوگ تو ایک ہی گلاس میں سب چیز پی لیتے. تو کوئی وہ چلو میں اوک میں لے کر پانی پیتے تھے، تو گندا بندہ ہوتا تھا. اور مجھے ان کا تم بیٹھو یہاں، اور خود چلے گئے پرنسپل کے کمرے میں. وہاں کیا بات ہوئی مجھ کو نہیں معلوم، میں کیسے جاتا. واپس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ چلیے اپنا بستہ ہی کہتے تھے اس کو، کہ بستہ سنبھالیے. میں نے بستہ سنبھالا. اب وہ لا کر انہوں نے مجھے سائیکل پر بٹھایا اور لے چلے ڈاکٹر کے ہاں. تو شہر میں اس علاقے میں ایک ہی ڈاکٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر کولاپور.
اچھا جی ہاں، وہ کہیں جنوبی ہندوستان کے رہنے والے تھے. ان کے وہ چشمہ بناتے تھے اور آنکھیں دیکھتے بھی تھے اور سب وغیرہ. ممکن ہے کہ وہ ڈاکٹر ہوں ہی نہیں, لیکن یہ کام کرتے تھے آنکھوں کا. انہوں نے میری آنکھ دیکھی اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کی آنکھ کمزور ہے. 27 ستمبر 1957 کا دن تھا, تو انہوں نے اپنے ہی پیسوں سے مجھ کو چشمہ دلوایا. اور اس کے بعد تو کیا ہوا بیٹے, اس کا اثر کیا ہوا وہ میں آپ کو ایک جملے میں بتاؤں کہ جو ڈسپلنز بول کر پڑھائے جاتے تھے میں اس میں راسخ ہو گیا, یعنی تاریخ, جی, یعنی ادب. اور جو ڈسپلنز لکھ کر سمجھائے جاتے تھے اس میں ناقص رہا, جیسے حساب, بالکل ہے نا, جیسے ریاضی, الجبرا, جیومیٹری, یہ جو ارتھمیٹک, زیرو ابھی تک کچھ نہیں آتا مجھ کو حساب کا. اعداد و شمار سے نفرت ہے مجھ کو, اجتناب نہیں, نفرت ہے بالکل. تو یہ میری زندگی میں یہی, چنانچہ آج تک وہ ڈسپلن جو ہیں, اب آپ یہاں کتابیں دیکھیں گے جی, اس میں آپ تاریخ دیکھیں گے, فلسفہ دیکھیں گے, ادب دیکھیں گے, کوئی کتاب ٹیکنالوجی بھی نہیں دیکھیں گے, کوئی کتاب ریاضی پہ نہیں دیکھیں, ریاضی پہ نہیں, سائنس پہ نہیں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ بچپن کے ہیں یہ. مگر اب جیسے اس کی نعمت ہے غربت کی, غربت کی ایک نعمت یہ تھی کہ جیسے اب میں یونیورسٹی چلا گیا, بالکل میں نے انٹرویوٹ کیا, اب یونیورسٹی میں نے اپلائی کیا اور میں اسٹیٹ یونیورسٹی چلا گیا, لکھنؤ میں. اب لکھنؤ یونیورسٹی اس زمانے میں بڑی یونیورسٹی, مثلا علی گڑھ یونیورسٹی بھی تھی, مگر ہم لوگ علی گڑھ یونیورسٹی کو کچھ اچھا نہیں سمجھتے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کچھ یونیورسٹیاں اچھی سمجھ جاتی ہیں, کچھ یونیورسٹیاں جو ہیں تو صحیح, میں ان کو جو علمی طور پر نہیں. جیسے بہت سے کالج ہیں لاہور میں, وہاں گورنمنٹ کالج جو ہے اس کا الگ ہے. جی, ایسے ہی تھا کہ لکھنؤ یونیورسٹیوں میں ایک منفرد مقام رکھتی تھی. الہ آباد یونیورسٹی, لکھنؤ یونیورسٹی, باقی یونیورسٹیاں جیسے تھی بنارس یونیورسٹی, علی گڑھ یونیورسٹی, آگرہ یونیورسٹی, یہ سب تھیں بڑی یونیورسٹیاں تھیں, بڑے بڑے لوگ ان میں سے نکلے, مگر علمی طور پر ان کا درجہ وہ نہیں تھا جو یہاں. اچھا, اب میرے پاس تو پیسے نہیں تھے, اب میں گھر سے پیدل جاتا تھا یونیورسٹی. اچھا, وہ دریا کے کنارے دوسری طرف, میں دریا کے اس طرف, وہ دریا کے اس طرف. اب اس وقت میں آپ سے بیان کر رہا ہوں جی, مگر جب میں 18 برس کا تھا تو اس وقت تو مجھے شرم آتی تھی اپنے ہم جماعتوں کے سامنے. بالکل ہے نا, ہمارے ہم جماعت جو تھے, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, کچھ کاروں میں آ رہے ہوتے تھے, کوئی کسی ریاست کا شہزادہ ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی اسٹیٹ کے لوگ آ رہے ہوتے تھے, پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے لوگوں کے لوگ, روسا کے اشرافیہ سے جو لوگ آ رہے ہوتے تھے. خاکسار جو ہے وہ پیدل جا رہا ہوتا تھا. اچھا, 4 آنے پیسے ملتے تھے. اب اگر میں اس میں سے 19 پیسے کا ٹکٹ لے لوں تو میں کھاؤں کیا دوپہر کو؟ بالکل. یعنی اگر میں بس سے چلا جاؤں تو پھر کھانے کے لیے پیسے نہیں بچے, تو کھانے کے لیے پیسے نہیں. اچھا, جوان آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے, زیادہ لگتی. اب میرے ڈسپلن 2 کلاسیں مثلا 12 بجے سے پہلے ہیں اور ایک رکھی ہوئی ہے 3 بجے کے بعد. اچھا, 4 بجے شام ہو جاتی, شام ہو جائے تو پورا دن کیا کرتا تھا کہ کوشش کرتا تھا کہ میں زیادہ وقت, جیسے بچے کرتے ہوتے نہیں, ان کو بہت فرصت ہوتی ہے
مجھے بھی ہوتی تھی، میں بھی ان کی شرارتوں میں شریک ہوتا تھا، مگر زیادہ وقت میرا لائبریری میں گزرتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہیں زیادہ وقت گزرتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ رات کو جو کچھ میں پڑھتا تھا وہ صبح کے اس پیدل سفر میں دہراتا جاتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حافظے کی تربیت کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ واہ سبحان اللہ، حافظے کی تربیت کا ایک موقع فراہم کیا کہ رات کو کیا پڑھا تھا میں نے، اب وہ میں صبح جا رہا ہوں نا پیدل، تو بجائے اس کے کہ مجھے اور طرح کے خیالات اور یہ جو جوانی میں آتے ہیں جی یہ سب کام کرتا چلا جاتا تھا، اور اندر ایک خیال تھا کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، چاہے وہ میرے والدی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اگر وہ کچھ دے دیں گے تو لے لوں گا، خود نہیں تقاضا مانگوں گا نہیں۔ کھانے میں ایک چیز مہیا تھی اور ایک ہی چیز آج تک، میں 80 برس کا ہو گیا مگر عام طور پر سامنے آنے والے میرے جو گھر کے افراد ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک چیز کھاتے ہیں، تو میرے گھر میں میرے لیے ایک ہی چیز پکتی ہے۔ انواع و اقسام کے کھانے مجھے مہیا نہیں تھے، تو میری عادت نہیں پڑی، تو میں اگر دال روٹی ایک وقت کھاتا تھا تو بس دال روٹی کھا لیتا تھا، ہاں سبزی نہیں کھاتا تھا۔ اچھا، سبزی سے اجتناب اپنے مسلمان ہونے کی دلیل کے طور پر استعمال کرتا تھا، اور آج تک معالجی جو میرے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میں گوشت سے پرہیز کروں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں پرہیز نہیں کرتا ہوں۔ جی ہاں، تو یہ ایک کھانے کی عادت اسی غربت کی وجہ سے پڑی۔ بالکل، میرے بچپن کے اسکولوں میں میرے محلے کے قریب، بلکہ میرے محلے میں ہی دیوار سے دیوار ملے ہوئی ایک احاطہ تھا جس میں دھوبی رہتے تھے۔ اچھا، تو پہلی سے 5ویں جماعت تک کے لیے لازمی تعلیم تھی، ورنہ ان کے والدین جیل جاتے، تو ان میں سے بہت سے بچے بچیاں جو تھے وہ میرے ہم جماعت تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان سے میری دوستی ایسی تھی، فیروز، مجید، راشد، یہ بچے میرے ساتھ کھیلتے تھے، ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے یہی دوست تھے۔ اب یہ بڑے ہو گئے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اب یہ اپنی اس کو لادی کہتے تھے، بڑے بڑے گٹھے بنا کر گدھے کی گاڑیوں میں رکھ کر دریائے گومتی پہ جاتے تھے، وہاں دھوتے تھے اور وہاں سکھاتے تھے، گھر لا کر اس کو استری کرتے تھے، دھوبی جن کے کپڑے دے دے۔ ہمارے پاس کپڑے تھے کم، تو اب جاتے وقت فیروز آواز لگاتا، بھیا کپڑے پھینکو، تو میں اپنی نیکر یا پتلون اور قمیص گولا بنایا، پھینک دی اور پھینک دی، اور گولا بنایا اور پھینک دی۔ شام جب ہوتی تو شام کو فیروز یا کوئی اور چھوٹا بھائی وہ جناب استری کیے ہوئے کپڑے نئے
لا کر استری کے گھر میں رکھ. میں نے کبھی داغدار کپڑے نہیں پہنے. ٹھیک, کپڑے نہیں تھے, کپڑے نہیں تھے, تعداد کم تھی, لیکن میرے ان دوستوں کی وجہ سے میں نے کبھی داغدار کپڑا نہیں پہنا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میری عادت ہے کہ میں کلف لگے ہوئے کپڑے پہنتا ہوں. کم قیمت کپڑے ہیں یہ, لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ شکن آلود نہ ہوں. یہ ان کی وجہ سے, انہوں نے مجھے شکن آلود کپڑے نہیں پہننے دیے میری غربت کے باوجود. میں ان کو یاد کر رہا ہوں, محبت سے ان کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کی بہنیں ہماری بہنیں تھیں, ان کی مائیں, اور ان کے والد ہمارے چچا تھے. ہم نے کبھی ان کی والدہ کو امی کے بغیر نہیں کہا. اگر وہ اماں کہتے تھے تو ہم اماں کہتے تھے, وہ باجی کہتے تھے ہم باجی کہتے تھے. ان کی بڑی بہنیں اور چھوٹی بہنیں ہماری لیے بہنوں کی طرح تھیں اور ہیں وغیرہ. اب یہ لباس کا ہو گیا, وہیں بیٹھتے تھے. اب چھٹیاں ہوتی تھیں امتحانوں کے بعد, تو وہاں بڑے بڑے آدمیوں کے بچے پڑھتے تھے. تو کوئی شملہ جا رہا ہوتا تھا گرمیاں گزارنے, کوئی مسوری جا رہا ہوتا تھا, کوئی نینی تال جا رہا ہوتا تھا, کوئی دارجلنگ جا رہا ہوتا. جیسے آج کل بچے ہمارے جو ہیں طبقہ اشرافیہ کے, وہ واشنگٹن جا رہے ہوتے ہیں, لندن جا رہے ہوتے ہیں, پیرس جا رہے ہوتے ہیں, شہر کو ورلڈ کپ بھیجا جاتا ہے ان کو دیکھنے, ہے نا. ایسا ہی ہے, ایسے لوگ ہیں نا. بالکل. ہمارے پاس تو کچھ قصہ تھا نہیں. اب ہم جناب افتخار عارف صاحب کیا کریں. نانا میرے, دانی تو میری تھی نہیں, ان کا انتقال ہو چکا تھا. اب میرے نانا کام پہ چلے گئے, مزدوری محنت کرتے تھے, جو بھی ہوتا تھا پھر شام کو اس کے مطابق اخراجات ہوتے تھے. تو میں گرمیوں کی چھٹیوں بھر, ایک بہت بڑی لائبریری تھی وہاں لکھنؤ میں, بادشاہوں کے ایک وزیر تھے, روشن الدولہ نام تھا ان کا, امین الملک. تو وہ لائبریری کہلاتی تھی روشن الدولہ لائبریری. محل کے قریب تھی, بارادری کے. تو ہم پیدل وہاں چلے جاتے تھے, اور دن بھر وہاں لگے ہوئے تھے پنکھے, یہ ہاتھ سے کھینچنے والے, بالکل ٹھیک. تو میں کسی کا جا کر اور کسی کمرے میں, یعنی اپنی پسند کی کتابیں لے کر, اور اللہ مجھے معاف کرے, یعنی میں ایسے پڑھتا تھا کہ یہ والی ریک جو ہے مثلا, کہ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ والی ریک جو ہے یہ پڑھنی ہے. ہاں, کم از کم نہیں پوری پڑھنی ہے, ورقردانی کر لینی. ایسا نہیں ورقردانی کرنی ہے تو دیکھ تو لینا کہ یہاں کون کون سی کتابیں لگی ہوئی ہیں, ہے نا. واہ, بالکل ٹھیک. یہی کر سکتے تھے. اب ہوتا تھا لنچ, تو اب میرے پاس ہوتے تھے پیسے, وہی چارہ نہیں. تو جو وہاں کے لائبریرین تھے, وہ ہندو تھے, وہ مجھ سے کہتے تو کہ بھائی افتخار عارف صاحب کچھ کھانا ہوگا. تو میں نیچے سے 2 آنے کی کچوریاں, 2, ٹھیک ہے, اور یہ جو گڑ کے سیو ہوتے ہیں نا, جی آپ سب یہاں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں, گڑ کے سیو, یہ لے کر کھانا کھاتا تھا دوپہر کا, اور کولر سے پانی پی کے, اور پھر لائبریری میں بیٹھ جاتا تھا. لائبریری بند ہوتی تھی شام کو. جب بند ہوتی تو ہم گھر آتے, اس وقت تک بابا آ چکے ہوتے تھے کام سے, اور کھانا پکا چکے, کھانا تیار ہوتا, پھر پڑھنے مغرب کی نماز. اور ایک اور عادت اس زمانے کی پڑی ہوئی ہے, میں دعا بہت مانگتا ہوں. اچھا. ہاں, اللہ نے بار بار تک مسلسل دعا مانگتا, اور اس زمانے میں بھی بہت مانگتا تھا. اور بے آرام, یہ جو پاکستان بن گیا تھا, تو بے شمار مسلمان جو تھے وہ لکھنؤ کے خاص طور پر ادھر آ گئے تھے. تو ادھر مسجدیں جو تھیں, وہ بہت سی مسجدیں
یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، مگر کر لیتے ہیں ایسی بہتر تفہیم کے لیے، ویران ہو گئی تھی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب ہم اور ایک آدھ لڑکا اور مل کر ظہر عصر کے درمیان مسجد دھوتے تھے اور چٹائیاں وغیرہ دھوتے تھے، اور بدنے ہوتے تھے اس کے مٹی کے، اس میں پانی رکھ کر بیٹے زیادہ سے زیادہ 4 5 6 بدنے پانی بھر کے ادھر رکھ دیتے تھے وضو کے لیے. اگر کوئی آئے تو انہوں نے کر لیا وضو، نہیں آئے تو پانی رکھا. الٹی سیدھی نماز جیسے آتی تھی پڑھ لیتے تھے. اس زمانے میں یہ تھا کہ مسجدوں سے ملے حجرے ہوتے تھے، تو ہماری جو قریب کی جو مسجدیں اس میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مولانا محمد حسین. اب مولانا تھے نہیں وہ پورے، ابھی وہ طالب علم تھے، کہیں کلکتے وغیرہ سے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. مگر وہاں فرقانیہ میں پڑھ رہے تھے، مدرسہ فرقانیہ ایک مشہور مدرسہ ہے، وہاں پہ پڑھ رہے. تو وہ وہاں رہتے تھے، اور بارش بزرگ سے مراد ہم سے بہت بڑے مل کر کبھی اذان ہم نے دے لی اور انہوں نے نماز پڑھائی. اور محرم آتا تھا تو ہم محرم کی تمام مجلسوں میں جاتے تھے. اچھا. سب مرثیے کی مجلسوں میں جاتے تھے. یہ جو بہت ہی بڑے عالم ہیں نا شیعوں کے، ضمیر اختر نقوی، جی جی جی، یہ میرے بچپن کے دوست تھے. اچھا. ہاں، میں اور ضمیر یہ والا ضمیر اختر نقوی جس کو آپ دیکھتے ہیں، جی جی جی، یہ وزیر گنج سے ہماری طرف آتا تھا بزرگوں کے ساتھ ہمارے. اچھا. اور پھر ہم لوگ غفرم آپ کے عزا خانے میں جا کے مجلس سنتے تھے. سب لوگ گھر آ جاتے، میں اور یہ پھر ایک مرثیے کے مجلسوں میں جاتے تھے. اچھا. پھر ہم لوگ مدرسہ نازمیہ میں محسن نواز صاحب قبلہ پڑھتے تھے، ان کی مجلس میں جاتے تھے. 3 بجے کے قریب ہم گھر واپس آتے تھے. وہ اپنے گھر چلا جاتا وزیر گنج، ہم چاندی خانے میں رک جاتے تھے. پھر شام کو راج صاحب محمود آباد کی مجلس ہوتی تھی، اور ان کے بعد ڈپٹی محمد عظیم صاحب کی مجلس ہوتی. قلب حسین صاحب کو ایک مجلس پڑھتے تھے، محسن نواب صاحب ایک مجلس پڑھتے تھے. دونوں مجلسوں میں ہم جاتے تھے. پھر یہ اپنے گھر چلا جاتا وزیر گنج. مگر ایک عالم دین شیعوں کے تھے، ان کا نام تھا غلام عسکری صاحب. وہ نئے نئے آئے تھے نجف سے پڑھ کر، اور وہ مجھے اچھے لگتے تھے. وہ نماز روزے کی تلقین کرتے تھے بہت، تو مجھ کو اچھے لگتے تھے. میں ان کی مجلس میں جاتا، بہت کم لوگ ان کی مجلسوں میں جاتے تھے، اور میں جاتا تھا. آج یہ دیکھیے، اے بیٹے بہت سالوں بعد غلام عسکری صاحب مجھے لندن میں ملے. اچھا. جی ہاں، لندن میں تشریف لائے، اور میں ان کی مجلس سننے گیا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب میں ذرا معتبر ہو گیا تھا، اردو مرکز کا سربراہ تھا، ٹی وی کر کے گیا تھا، تو پاکستانی تو سب مجھے جانتے پہچانتے. تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ افتخار جو ہیں یہ ہمیشہ سے میری مجلس میں آتے ہیں. اچھا، اب کیا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے شیعہ سمجھتے تھے، اور شیعہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے سنی سمجھتے تھے اور سنی سمجھتے ہیں. مجھ سے پوچھتے ہیں، میں کہتا ہوں میرے بھائی ایسا ہے، شیعہ اور سنی رفتے باشین. واہ. میرا یہ کام ہی نہیں ہے. میں تو بھائی سیدھا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. مجھے جدھر کی جو چیز اچھی لگتی ہے وہ میں کر لیتا ہوں. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ ہاتھ کتنا کھولیے کتنا نہ کھولیے، کہاں پہ کھولیے کہاں نہ کہیے، بسم اللہ کہیے نہ کہیے، آمین کہیے نہ کہیے. میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور جو میں کہہ رہا ہوں ممکن ہے یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا، لیکن یہاں تک میں پہنچا ہوں کسی اچھے برے مطالعے کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ یہاں تک میں جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا. لیکن
اس لیے کہ میں کوشش کر کے اس منزل تک پہنچا ہوں. میرے محبوب کون کون لوگ ہوں گے، مذہب کہاں میری زندگی میں ہوگا، پروردگار عالم خدا برتر آپ کی ترجیح اول ہیں کہ نہیں ہیں، کتنی ہیں، کون سی چیزیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیے ہیں اور کون سی چیزیں حلال قرار دی ہیں. اللہ مجھے اس کا احترام کرنے کی توفیق دے عملی زندگی میں. کر سکوں نہیں کر سکوں ان کو برحق سمجھتا ہوں کہ جو کتاب الہی میں جس کو کہا گیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، یہی میرے لیے حجت ہے. اور تفہیم میں مجھ سے غلطیاں ظاہر ہوں گی، ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس نقطۂ نظر سے اس کو پڑھنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. اچھا، مجالس کی بات ہوئی، چونکہ آپ نے تو اپنا بچپن ہمیں نہ صرف سنایا بلکہ دکھایا. آپ جب بتا رہے تھے تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ آپ کا سارا بچپن کیسے گزرا. مجالس کی اور مرثیے کی بات ہوئی تو حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. یہ کس موقع پہ لکھا تھا اور یہ اگر آپ ہمیں سنا دیں. دیکھیے ایسے ہے کہ جو میں لندن سے یہاں آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ضیاء الحق صاحب کا روانہ تھا. تو جیسے بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میں افتخار عارف صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان کو کسی پروگرام میں بلایا جائے، بلا لوں تاکہ لوگ معلوم. اب میں ٹی وی میں کام کرتا تھا تو مجھے کسی پروڈیوسر کا فون آیا کہ وہ فلاں کل پرسوں آج ایک پروگرام ہے فلاں، اس میں آپ آ جائیں. تو میں نے کہا کیا ہے پروگرام؟ ان کا کہ نیا سال یوم محرم پہ شروع ہو رہا ہے. تو میں نے کہا اور کون ہے؟ ان کا پروفیسر قرار حسین. ارے میں نے کہا میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں، وہ تو میرے دادا استاد ہیں. میں سلیم احمد صاحب کو اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں، وہ حسن عسکری صاحب کے شاگرد ہیں. حسن عسکری صاحب قرار صاحب کے شاگرد ہیں، تو وہ تو میرے دادا استاد ہوئے. اچھا، اور قرار صاحب کے بچوں سے میری دوستی، اور تاج حیدر تھے اور جوہر بھائی تھے اور شائستہ آپا ہیں، تو ہماری ایک بھابھی ہیں صادقہ غازی صلاح الدین بھی. تو میں پورے گھر کا نیاز مند، اور خود قرار صاحب مجھے بہت چاہتے تھے. اب میں چلا گیا تو جو کمپیئر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ سکھائے صاحب آپ تو میں نے ایک بات یہ کہی کہ کربلا میرے نزدیک کوئی تاریخی واقعہ تو ہے ہی، مگر یہ ایک رویہ بھی ہے. ابھی میں کوئی بہت بڑی میری عمر نہیں تھی، میں کوئی 30 میں ہوں گا. تو میں نے کہا ابھی یہ ایک رویہ بھی ہے، اور یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جب کربلا جیسے رویے کا اظہار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. یا امریت کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں؟ پوری بات ریکارڈ پہ موجود ہوگا ادھر. اب ظاہر جو میں نے لفظ کہے وہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب میں نے یہ جو آپ نے میسج سے پڑھا، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. سبحان اللہ، کیا کہنے. تو جو لوگ کربلا کے بارے میں اس کی معرفت رکھتے ہیں، میں تو نہیں رکھتا ہوں، معرفت رکھتے ہیں جنہوں نے عمریں گزار دی ہیں اسی دشت میں،
انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور اقبال نے اپنے لیے مثالیت تلاش کی. ہر بڑے آدمی کی شاعری میں آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹس ملتے ہیں افراد کے بارے میں. آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، آپ کتابیں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ میرے یہ کہ جی یہ غالب ہے، جی اچھا یہ جو ہیں یہ اقبال ہیں، یہ قائد اعظم ہیں. وہ سیاح کی کتابیں نہج البلاغہ کی جلدیں رکھی ہوئی ہیں وہاں، سیاہ ستہ کے تمام جلدیں وہاں رکھی ہیں. کتب اربعہ جو ہیں وہ وہاں رکھی ہیں، نہج البلاغہ کے ترجمے رکھے ہیں، تفسیریں رکھی ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو آدمی ہے یہ کچھ اس کا رجحان. اور یہ سب شاعری کی کتابیں ہیں اور افسانے کی اور ناول کی. تو یہ عالمی ادب کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں پیچھے آپ کے. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جو افتخار عارف صاحب ہیں، یہ یہاں جو آدمی رہتا ہے اس کی ترجیحات میں دین ہے، سبحان اللہ، سیرت ہے، قرآن ہے، تفسیریں ہیں، نہج البلاغہ ہے، ائمہ کی زندگیاں ہیں. یہ جلال الدین رومی اور فارسی کے تمام اکابرین کی کتابیں ہیں. یہ غالب ہیں، یہ سب غالب ہیں، وہ سب اقبال ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا. ادھر کتابیں دوسرے والے کمرے میں سامنے جب آپ تشریف لے جائیں گے تو وہ سب فیض ہیں. اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ کہ میرے آپ کو ترجیحات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح. تو یہ سب میں نے کیا. تو اب جب یہ میں نے شعر لکھا، ابھی یہی 2 شعر لکھے تھے، حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو وہ تو تاریخ ہے نا ان کا، ایک تو روایت ہے مگر ایک تاریخ ہے کہ عاشور کے روز انہوں نے ان سے کلمات منسوب ہیں کہ انہوں نے استغاثہ فرمایا، المن ناصر ینصرنا، میں کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے، تسلیماً لامرہ، میں اللہ کے حکم کو قبول کرتا ہوں، رضاً بقضائی، اور میں ان کی قضا پہ جو انہوں نے طے کیا اس پہ میں راضی ہوں. لا معبود سوا، اور کوئی تیرے آگے، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے، میں کسی کو سرنڈر نہیں کرتا ہوں. لا معبود سوا. ٹھیک ہے جی، یہ آخری اسٹیٹمنٹ ہے. لا معبود سوا، تیرے علاوہ میں کسی کی، کوئی میرا معبود نہیں ہے. کون ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ غالب نے امیر المومنین کے بارے میں لکھا تھا، کس سے ہو سکتی ہے؟ مداحی ممدوح رسول کون کر سکتا ہے آرائش فردوس بری؟ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کیا. غالب ثنائے خواجہ بھائی یزداں گذاشتی ہیں، کن ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ میں تو کس کو، میں نے نعت لکھی ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں. بھائی یزداں گذاشت، اللہ کو سنا رہا ہوں. ان ذات پاک مرتبہ دانے محمد، وہ جانتے ہیں کہ ان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اقبال نے لکھا رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شلہا اندوختیم. رمز قرآن از حسین میں نے قرآن جو ہے حسین سے سیکھا ہے. اسرار قرآنی مجھ پر حسین سے منکشف ہوئے ہیں. ذاتش او شلہا اندوختیم، میں نے ان کی آگ سے، ان کی آتش سے، ان کے ایمان سے
شعلے کشید کیے. تو کسی نے پوچھا کہ علامہ آپ نے یہ کہا کہ رمز قرآن، تو ان کا کہ قرآن کی رمز یہ ہے کہ آپ حق کا اعلان کریں گے اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے. یہ ہے قرآن کا رمز. سبحان سبحان. اور حسین نے یہ کر کے دیکھا. ٹیپو سلطان کے بارے میں لکھا وارث جذب حسین. یہ جو ٹیپو سلطان کے مزار پہ گئے اس کو کہا کہ یہ وارث جذب حسین ہے. کیا ہے کہ رمز قرآن، کیا کہ مرگ قرآن گرچہ ہر مومن شکر، مرگ پورے مرتضی چیز دیگر. ہر انسان کے لیے جو موت ہے وہ واجب ہے، مگر جو پورے مرتضی ہے اس کی تو موت سب سے. کبھی بیٹے گھر میں جائیے گا اور دیکھیے گا دیگر کا جو لفظ ہے وہ اقبال نے کہاں کہاں استعمال کیا ہے. مرگ پورے مرتضی چیزیں دیگر. ایک اور دیگر میں آپ کو بتاؤں جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کہتے ہوتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، محمد اللہ کے بندے ہیں. علامہ نے کہا کہ اب دیگر عبدہ چیز دیگر. واہ واہ. میرے عزیز عبد اور ہے، عبدہ اور ہے. اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ان سراپا انتظار، ان منتظر آپ انتظار کرتے ہیں، وہ منتظر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ معراج پر ان کا انتظار فرماتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر. اب یہ جو دیگر ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است. یہ جو راہ خدا میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں ہر نیا لمحہ ان کے لیے ایک جہان دیگر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بڑی جس طرح آپ نے اپنا حسین تم نہیں رہے وہ بھی ایک عامر کے دور میں لکھی. ایک اور آپ کے بڑے مشہور مصرے ہیں، وہ پوری ایک اس کے کافی سارے مصرے ہیں کہ وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے. تو یہ بھی ایک عامر کے دور میں لکھی اور اس وقت آپ پہ یہ کہا بھی گیا کہ آپ نے کوئی جان بوجھ کے عامر کے خلاف لکھی ہے. تو اس یہ دیکھیے مجھ سے تو کوئی کسی نے کبھی نہیں کہا، لیکن ویسے وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے. میں نے جناب والا ابھی بہت شروع میں، یعنی میری یہ 4-5ویں غزل ہے. اچھا. ہاں یا خان صاحب کا زمانہ تھا اور یہ میں نے لکھی. تو غزل میں نے لکھی، یعنی سلام وغیرہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے، غزل لکھی. وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانہ ہے. مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے. صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے. سبحان اللہ. ایک کتاب اور ایک چراغ اور ایک امید اثاثہ، اس کے بعد تو جو کچھ ہے وہ سب افسانہ ہے. سبحان اللہ. سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر. سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر. دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامہ دہر. دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے. اچھا یہ میں نے دعا، میں نے استغاثہ کا جو لفظ استعمال کیا تو حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا امام نے فرمایا. تو میں نے وہ لکھا ہے کہ صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی میری آواز پہ لبیک کہنے والا ہے تو یہ ہم لوگ جو ہیں، ہم جو لبیک کہتے ہیں یا حسین، تو ہم
ان کے استغاثے پر لبیک کہتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے انشاءاللہ. خیمہ صبر سے پیکان ستم کھینچتے ہیں. ایک منظر ہے کہ ہم دم کھینچتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے کہ ہر بیعت فاسق کے خلاف خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اچھا اب کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں بیٹے؟ ہم اعلان ہی کر سکتے نہیں. بالکل. ہمارے پاس ایٹم بم تو ہے نہیں کہ ہم مار دیں کسی پہ. ہمارے پر لفظ ہیں نا. بالکل. جب میں نے بیٹے نظم لکھی تھی، وہی پیاس کہ وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر. تو جو اس کا آخری پیرا ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے اکادمی ادبیات پاکستان کے ایک جلسے میں اس کا ایک 2 شعر 3 شعر پڑھے اور مذمت کی. انہوں نے نام لیے بغیر 4 آدمیوں کی مذمت کی. اختر حسین رائے پوری مرحوم، اختر حسین جعفری مرحوم کی مذمت کی، وہ جو ان کی نظم ہے مشہور امتناع کا مہینہ، اس کی مذمت کی. احمد جاوید کی مذمت کی، وہ جو افسانہ نگار تھے، اور ان کا ایک حصہ پڑھا اور ایک اشارہ کیا فراز کی طرف شاید، اور میرے بارے میں شعر پڑھا اور نیچے لکھا کہ میں ہی تھا لیڈن ہال اسٹریٹ لندن میں، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتا تھا. کہ لندن کے ایئر کنڈیشن وہ لکھا ہوا ہے تو بیٹے آپ دیکھ سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں کہ لندن کے ایئر کنڈیشن ہال کمروں میں بیٹھ کر ان کو شہادت کی خوشبو پریشان کرتی ہے، یہ لکھا انہوں نے. اور پھر شعر پڑھے کہ سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. سناٹا فریاد کی لے ہے، احتجاج کا لہجہ ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، بہت پرانا قصہ ہے. سب قصوں میں صبر کے تیور ایک طرح کے ہوتے ہیں، سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں. وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر، سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. سر میں پروگرام کے اختتام کی طرف جاؤں گا چونکہ آپ کا وقت بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. تو آج کل کے حوالے سے اگر میں تھوڑی سی بات کروں تو اردو ادب جو ہے وہ اتنا زیادہ آ نہیں رہا، شعر اتنا عمدہ نہیں آ رہا کہ جیسے پہلے ہوا کرتا تھا آپ کے زمانے میں. اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک دن کی بات نہیں، زمانے آتے رہتے ہیں، اور آج کل بھی لڑکے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. نوجوانوں میں بہت اچھے لکھنے والے ہیں. ہمارا عباس تابش ہے، قمر رضا شہزاد ہیں، ادھر کاشف حسین غائر ہے، اجمل سراج ہے، مقصود وفا ہے، یہاں اختر عثمان ہے، طارق نعیم ہے، شکیل جاذب ہے. یہ لوگ اچھے شعر کہہ رہے ہیں سب، اور بہت ہی اچھا. وہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، وقت لگے گا ان کو آتے ہوئے، لیکن یہ لوگ اچھا شعر کہہ رہے ہیں. امید کرنی چاہیے، توقع رکھنی چاہیے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ. اور خواتین میں ہماری جو ہیں، جیسے پہلے فہمیدہ تھی، اچھا شعر کہتی تھی، اختلاف کر سکتے ہیں نظریاتی طور پر. نسرین انجم بھٹی تھی، شاہدہ حسن ہے باہر، یاسمین حمید ہیں لاہور میں، اور تنویر انجم ہیں کراچی میں. ایک بچی ہے سدرہ سحر عمران، چھوٹی بچی ہے، وہ اچھا شعر کہتی ہے. یہاں پشاور میں ایک لڑکی ہے فریحہ نقوی نام، فریحہ نقوی جی، ایک لڑکی ہے. میں نے ابھی اس کو پڑھنا شروع کیا ہے، فالو کرتا ہوں. میں نہیں جانتا ان کو، بالکل سیماب ظفر نام ہے ان کا. سیماب ظفر صاحب بہت اچھا شعر، یعنی بہت ہی اچھا شعر کہتی ہیں.
یہاں کہیں راولپنڈی میں کوئی بچی ہے، مناز انجم اس کا نام ہے، وہ بہت اچھی شعر، بالکل میں نے پڑھا ہے. ہاں میں نے تو فیس بک پہ ہی دیکھا. ناہید قمر بہت اچھی یہاں جی جی بہت اچھی نظم لکھتی ہیں. اور ہمارا فروخ یار ہے، نظم بہت اچھی لکھتا. وحید ہے، علی محمد فرشی ہیں. ہمارے ساتھ کے لوگوں میں نصیر احمد ناصر بہت اچھا شعر کہتے ہیں. انوار فطرت ہیں، انوار بہت اچھی نظم لکھتے ہیں. جی روش ندیم ہیں، نظم لکھتے ہیں، اچھی نظم لکھتے ہیں. اچھا کیا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ناصر عباس نیر اور ایک آدھ دو اور نقاد ہیں، ان کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو کشادہ دلی سے نوجوانوں کو اس طرح سے متعارف کرائے. مگر بہت اچھا شعر ہے. بالکل. اچھا سر، لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی چونکہ بنت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی شعر میں، کسی بھی کچھ بھی آپ لکھتے ہیں تو اس میں لفظ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیے بعض لوگ تو لفظ ایسے ان کی شاعری میں آتے ہیں جیسے بعض لوگوں پہ جنات آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض عورتوں پہ جنات آتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اس شاعری میں بھی یہی حال ہے، آئے چلے جا رہے ہیں، کوئی اس میں سے برآمد نہیں ہو رہا. اچھا اب کیا ہے کہ دیکھیے یہ اہم نہیں ہے کہ کس نے کتنا لکھا ہے اور کتنا. یہ جو پیچھے رکھے ہوئے ہیں حضرت اسد اللہ خان غالب، پوری زندگی میں مسترد کلام سمیت 2321 شعر لکھے کل، ٹوٹل 2321 شعر. ہمارے بعض دوست ہیں جو 2321 شعر روز لکھتے ہیں. یہ بالکل آپ نے پھر کیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ تو آپ کا سب سے بڑا شاعر ہے نا. اگر آپ کوئی شک نہیں اس میں، فرض کیجیے کونی بھی مارنا چاہیں تو آپ کہہ دیں گے، زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ نہیں میر بھی بڑے شاعر ہیں اور سودا بھی بڑے شاعر ہیں اور اقبال اور انیس اور نذیر اکبر آبادی بھی بڑے شاعر ہیں. چلو بھائی، مگر غالب بھی بڑا شاعر ہے. تو اتنا سا تو ہے اس کا دیوان. اچھا یہ سامنے رکھے ہوئے ہیں حضرت حافظ شیرازی، اتنا سا کلام ہے. پوری فارسی شاعری کی تم بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، فارسی شاعری جو ہے سانس نہیں لے سکتی. آپ کہیے کہ بھائی دیکھیے وہ جو فردوسی ہے اس کی مثنوی جو ہے شاہنامہ جیسی مثنوی اس نے لکھی ہے، دنیا کی اتنی مستحکم کتاب ہے. دیکھیے یہ جلال الدین محمد رومی بلخی بیٹھے ہوئے ہیں دیوان شمس تبریز اور مثنوی روم لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے دیکھیے یہ رباعیات عمر خیام جو ہے یہ بھی تو ہیں آخر. اور دیکھیے حسن کتنا ہے سعدی شیرازی کی غزلوں میں ہے. نہیں یہ سب برحق ہے مگر بھائی حافظ ہے نہیں، یہ سب برحق عظیم ہے مگر حافظ. تو سب ہمارے اردو میں برحق عظیم ہے بھائی صاحب مگر غالب ہے نا. اچھا تو کم لکھنا زیادہ لکھنا یہ اہم نہیں، اہم بات یہ لکھا کیا ہے. بالکل ہے نا. بالکل اچھی شاعری میں آپ جائیے گھر اور پوچھیے کہ اچھا بھائی کتنے مضامین ہیں اس میں، مضامین کا تنوع کیا ہے. بالکل ہے نا. الفاظ شماری بھی ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا، لفظ شاعری لفظ ہے. جی ہمارے جوش صاحب ہیں کتنا شعر کتنا لفظ لکھ دیا ہے نا. وہ ان کی فضیلت ان کی عظمت اپنی جگہ پر دائم و قائم ہے. اچھا پھر کیا سبب ہے کہ جو اتنے شاعر ہیں 70-75 سال سے آپ جی ترقی پسند تحریک جو تھی اس نے کچھ شعراء کو اچھالا. ٹھیک ہے جی، یعنی میرا بھی بچپن تھا، آپ کا تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. مخدوم محی الدین، علی سردار جعفری،
کیفی اعظمی، معین حسن جذبی، مجروح سلطان پوری، غلام ربانی طابہ، ساحر لدھیانوی، بالکل نام ٹھیک ہے جی، حضرت ظہیر کاشمیری، حضرت احمد ندیم قاسمی، جناب ہاشمی مطلبی فرید آبادی، حضرت نیاز حیدر، حضرت مجاز لکھنوی، یہ سب شاعر ترقی پسند تحریک کے اچھالے ہوئے ہیں۔ مگر جیسے آپ کہتے ہیں ترقی پسند تحریک، تو جو ایک آدمی سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کا نام ہے فیض احمد فیض۔ کوئی شک نہیں اس میں، بے شک۔ انہوں نے ہم کو کیا پیسے دیے ہوئے ہیں؟ اتنا وقت گزر گیا، پہلے کہتے تھے کہ اصل میں یہ ہے کہ سوویت یونین والے ان کو چڑھائے ہوئے ہیں، سوویت یونین کو ڈھائے ہوئے اتنے برس ہو گئے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہندوستان کی وجہ سے ان کی بڑی شہرت ہے، چاہے ہندوستان سے تعلقات خراب ہوئے زمانہ ہو گیا ہے نہیں۔ وہ ترقی پسند تحریک والے جو ہیں یہاں ترقی پسند تحریک جو ہے اس کا بٹا بیٹھ گیا نہیں، بالکل، یعنی بس ذکر ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے، ہمارے رات بھائی نے، مظہر جمیل صاحب وغیرہ نے بڑی کوشش کی، یہاں امداد آکاش والا کوشش کرتے ہیں، اچھا ہونا چاہیے بالکل، یعنی میں خود اس سے اپنے آپ کو اس کا ایک ادنا سا رکن سمجھتا ہوں، فخر کرتا ہوں اس بات پر۔ لیکن بیٹے جو حقیقت امر ہے وہ یہ ہے کہ تحریکیں جب تنظیموں و اداروں کی شکل اختیار کرتی ہیں تو وہ اپنا زور کھو دیتی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک، بالکل درست ہے نا۔ کوئی نظریہ جو ہے جب وہ ایکچولائز ہو جاتا ہے تو شاید اس کی قوت بجائے بڑھنے کے کم ہے، یہ وہی ہے آپ کے سامنے۔ جی جی بالکل۔ سر آپ نے ایک لکھا مکالمہ، وہ آپ سے میں ضرور سننا چاہوں گا، چونکہ آپ کی کچھ نظمیں تھی 12واں کھلاڑی، اور وہ ہم نے اپنے پہلے انٹرویو میں آپ سے سنی، جو اس کا ایک مصرع جو آپ نے لکھا کہ ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغوں کی لو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا، تو یہ اگر آپ ہمیں سنا۔ میں جب کراچی سے لندن گیا، وہاں سے مجھے بھیج دیا گیا امریکہ، کچھ دیر میں تھوڑا سا کولمبیا یونیورسٹی میں۔ وہاں سے جب میں واپس آیا تو بیٹے میں نے بہت دن شعر نہیں کہے، نہیں کہہ سکا، تو اب مجھے خوف آنے لگا کہ کہیں میں ایسا تو نہیں ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں۔ بالکل انہی لفظوں میں نے سلیم احمد صاحب سے کہا کہ سلیم بھائی بعض اوقات مجھے گمان گزرتا ہے کہ میں شاعر نہیں ہوں، یہ جو میں شعر ویر کہہ لیتا ہوں یہ میری مشق ہے، یا کہہ لیتے ہیں لکھنؤ میں سبھی لوگ کہہ لیتے ہیں، میں بھی کہہ لیتا ہوں۔ میں نے اتنے دنوں سے شعر نہیں کہا، اور ان کا ناصر کا آدمی کا ذکر کیا، ان کے دوست تھے کہ ناصر پہ ایک زمانے میں یہ بلاک آیا اور وہ میرے یہاں ٹھہرا ہوا تو یہ ہوا تو رو رہا تھا کہ سلیم مجھ سے شعر نہیں ہو رہا۔ تو میں نے کہا کہ جس اللہ نے تجھے توفیق دی اتنے اچھے شعر کہنے کی، وہ تجھے اور بے شک بے شک۔ تو پھر ناصر نے بعد میں بہت عمدہ شعر لکھے، اور آپ دیکھیے دیوان دوسرا والا جو برگ نائب بھی اور دیوان بھی اور پہلی بارش بھی۔ خیر تشفی ہو گئی۔ اب میں ایک دن رات کو، دن کو میں سویا، یعنی لیٹا کسی اپنے صوفے پہ اور ڈوزڈ آف۔ اچھا، جب میری آنکھ کھلی تو بہت رات ہو چکی تھی، تو مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا، اور میں نے اور کوٹ لیا اور مفلر لیا اور میں گھر سے باہر چلا گیا، اور اب میں سڑکوں پر پیدل۔ میں شعر کبھی بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا،
اچھا، لیٹ کے نہیں کہہ سکتا، کرسی پر بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا. مجھے موبلٹی ضروری ہے، چل رہا ہوں، فلائی کر رہا ہوں، ٹریول کر رہا ہوں. بالکل. تو ایک حصے پر اپنے سفر کے کچھ مصرے آنے لگے، اور بائی دا ٹائم میں گھر آیا ہوں تو میں نے یہ نظم اچھا، مکمل کر لی، اور بہت رویا، میں گریہ کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اس میں جو لوگ حدیث اور قرآن حکیم سے اور حدیث شریف سے تھوڑا بھی شغف رکھتے ہیں، اس میں ان کو اس سے استفادہ اور کسب نور کرنے کی کوشش کی. اور ایک آدھ کچھ سوال جو ذہن میں تھے اس کے جواب دینے کی کوشش کی. یہ ڈائلاگ کی صورت میں ہے. جی. اندر کے دو آدمی ہیں، جو ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے. واہ. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے. کوئی تو ہوگا. کوئی تو ہوگا. حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے. واہ واہ. کوئی تو ہوگا جو خلط انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے. کوئی تو ہوگا. حدیث قدسی ہے، لا تسبوا الدہر وانا دہر، زمانے کو برا نہ کہو میں خود زمانہ ہوں. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے. کوئی تو ہوگا چراغ کو حجاب کو رمز نور کہتا ہے. العلم حجاب الاکبر. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے. کوئی تو ہوگا. حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے، جو خلط انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے. کوئی تو ہوگا. کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سواری سے بیعت اعتبار لیتے ہیں اور اندر سے مار دیتے ہیں. واہ واہ. کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ خوش یقینوں کے خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سواری سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، اس کو اندر سے مار دیتے ہیں. تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف میں خورشید ڈھالتا ہے. وہ سنگ میں آگ، آگ میں حرف، حرف میں روشنی کے سامان رکھنے والا. وہ خاک میں صوت، صوت میں حرف، حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا. نہیں، کوئی ہے، کہیں کوئی ہے. کوئی تو ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بس آخری ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ کچھ نام لوں گا میں کچھ شاعروں کے، آپ نے ان کے حوالے سے چونکہ کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک ان کو آپ نے ایسی بات کی، ایک جملے میں آپ نے ان کو سب سے پہلے غالب. بہت ہی مشکل شاعر ہے، مگر اردو ادب کی آبرو اس کے نام سے قائم ہے. سبحان اللہ. میر انیس. میر انیس تو بہت ہی قادر الکلام شاعر ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویسا کوئی شاعر، اتنا قادر الکلام شاعر اردو کو کبھی نصیب ہوا ہو. دبیر صاحب. دبیر خیال، بیان، بدیع بہت دسترس تھی، بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی. زندگی بھی بہت شائستہ گزاری. بہت بڑے آدمی تھے، اور کوئی موازنہ دونوں کا نہیں ہے. دونوں مختلف طرح کے شاعر ہیں.
اور ہر طرح کا شاعر ہر وقت نہیں پسند آتا. آپ خود، میں ابھی پڑھ رہا ہوں ناصر کو، اور میں محبوب خزاں کو پڑھ رہا ہوں، اور رئیس فروغ کو پڑھ رہا ہوں مثلا، اور پھر میں سلیم احمد کو پڑھ رہا ہوں، اور عزیز حامد مدنی کو پڑھ رہا ہوں، اور ابھی میں مجید امجد اور راشد کو پڑھ رہا ہوں، میں فیض صاحب کو پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، ہے نا. یہ سب مختلف ہے آپ کا. کسی وقت مجھے کوئی شعر یاد آ جاتا ہے رئیس فروغ کا، معشر بھائی کا، امید بھائی کا، مدنی صاحب کا، قاصر کا، منیر کا، فراز کا. یہ سب ہمارے محسن ہیں. کسی بھی مشکل کے وقت میں، خوشی کے وقت میں کتاب ہی کی طرف جاتا ہوں نا. تو کبھی شب رفتہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی دشت امکان پڑھ لیتا ہوں، کبھی اکیلی بستیاں پڑھ لیتا ہوں. رات بہت ہوا چلی اور بہت شجر بہت ڈرے، میں بھی ذرا ڈرا، پھر مجھے نیند آ گئی. رئیس فروغ کو پڑھ لیتا. عجیب شور تھا گرتے ہوئے درختوں کا، پکارتے تھے سہارا ملے سہارا ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے. پسنداز کے کیا کہنے. عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے. حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کرتے. واہ واہ واہ. کیا آپ مجھ کو. اور رئیس بھائی، قمر بھائی، قمر جمیل، کیسے ہم درد کو دین سخن جانتے ہیں. واہ. ہم درد کو دین سخن جانتے ہیں. درد کو دین سخن، ہم کے آرائش فن جانتے ہیں. یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات، ہم اسے اپنی تھکن جانتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان. یہ ستاروں میں بھٹکتی ہوئی رات. اور سلیم احمد، کوئی ٹھکانہ ہے ان کا جی. وہ ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد. واہ. وہ ہاتھ میں آیا ہے، وہ ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد. آدھی رات کے بعد دیا دیے سے جلایا ہے آدھی. سبحان اللہ. کوئی ایسے لکھ کے دکھائے مجھ کو شعر. واہ واہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. دیا دیے سے جلایا ہے آدھی رات کے بعد. وہ ہاتھ میں آیا ہے آدھی رات کے بعد. جس کا انکار نہ سمجھا جائے، ہم سے وہ یار طرح دار نہ سمجھا جائے. اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے، تو کہیں میرا گرفتار نہ سمجھا جائے. کیا کہنے. اتنی کاوش بھی نہ کر میری اسیری کے لیے. دل حسن کو دان دے رہا ہوں، گاہک کو دکان دے رہا ہوں. جو فصل ابھی کٹی نہیں ہے میں اس کا لگان دے رہا ہوں. شاید کوئی بندے خدا آئے، شاید کوئی بندے خدا آئے. صحرا میں اذان دے رہا ہوں. شاید کوئی بندے خدا آئے، صحرا میں اذان دے رہا. سبحان اللہ، سبحان. آخری دو نام، احمد فراز صاحب. وہ اچھے شاعر ہیں اور پلیزنٹ شاعر ہیں. ایک سطح کے شاعر ہیں. وہ بہت یعنی گہرے شاعر نہیں، لیکن ہر طرح کے شاعر ہوتے ہیں. جی. آپ گھر میں جائیے تو ہر طرح کتابیں لگی ہوتی ہیں. جی. تو وہ اپنے دیکھیے ان کے یہاں لیریکیلٹی ہے. ویری ایزیلی کنویبل ہیں. رنجشی صحیح دلی دکان، اس کے ایک ہی معنی ہے نا، رنجشی صحیح دلی دکان.
اس کے کوئی دوسرے معنی تو نہیں ہے نا، ایسے ایک ہی معنی ہے، جی مگر وہ معنی بہت اچھے ہیں، وہ ہمارے جوانوں کو اچھے لگتے ہیں. رنجشی صحیح جو مشہور ترین غزل جی کی جی ہے. جی جی. سر آخری نام جان ایلیا صاحب. جان اچھے شاعر ہے، جان بہت اچھے شاعر ہے، اور میرے جان خیال صاحب کا میں نام اس لیے لیا ہے چونکہ آج کل بہت تنقید کچھ لوگ ان پہ کر رہے ہیں، اس لیے بھی آپ سے پوچھنا جان کے حوالے سے لازمی. نہیں، جان بہت اچھے شاعر ہے. جان تو میں تو وہ تنقید، کیونکہ میں بھی اس میں جی آپ بھی اس کی زد میں آ چکے ہیں، میں وہ تحریر پڑھی 2 دن لیکن پہلے. میں نے زندگی میں کبھی کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. فیض صاحب کا یہ قول ہے کہ جب تم سے کوئی الجھے تو تم ایسا کرو ایک اچھی سی غزل کہہ دو. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جواب دینے کو تو میں نے کبھی وضاحت نہیں کی. میں نے وضاحت بہت سے شعر لکھے ہوئے. اچھا، اگر ان میں سے سب حرف کچھ سنا دیں. تردید سے پڑھ سکتے ہیں 100 طرح کے پیج، واہ. ایسے سادہ بھی نہیں ہیں کہ وضاحت کریں ہم. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے ہیں. حرف تردید سے پڑھ سکتے ہیں بہت 100 طرح کے پیج، ایسے سادہ بھی نہیں ہیں کہ وضاحت کریں ہم. اور جستجو کیا کیا، آبرو کیا کیا میں نے شعر لکھا کہ ادھر ادھر کے اشاروں سے پیج پڑتے ہیں، وضاحتوں سے الجھتی ہے گفتگو کیا کیا. واہ واہ واہ. تو وضاحتوں سے الجھتی ہے گفتگو کیا کیا. گفتگو کیا کیا، تو وضاحت نہیں کرتے. تو جان صاحب کے حوالے سے. ہاں، جان تو بہت اچھا شاعر ہے. جان جو ہے یہ یعنی مثلا لہجے کے شاعر ہے، مگر عام طور پر لوگ ان کی طرح کی شکلیں بناتے ہیں، ان کی طرح سے شعر پڑھتے ہیں. ایسے جان تھوڑی ہوتا ہے. بے شک. جان مصرے میں لکھا ہوا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. آپ اس کو اگر کسی اور طرح سے پڑھیں گے تو آپ پڑھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، ہم نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا. واہ واہ واہ. تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، ہم نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا. خیرہ سران عشق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، خیرہ سران عشق کا کوئی نہیں ہے جنبہ دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا. اور جو بھی ہے تم پہ معترض، اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کیا کہنے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، دل نہیں لگ رہا محبت. توبہ 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 توبہ. خون تھوک دے آدمی. وہ خون تھوکنا جو ہے ایسے نہیں خون تھوکا ہے، ایک ایک مصرے میں اس نے کیا کیا لکھ دیا ہے. اب کوئی ٹوکتا نہیں مجھ کو. یہی ہوتا ہے خاندان میں. کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں. واہ واہ. کیا کہنے. کس کو نصیب ہے اتنے شعر. میں پوچھتا ہوں آپ کو، پوری اردو شاعری میں اس کے زمانے کے جو شعراء ہیں ہم سمیت، کس کو نصیب ہیں جان کے اتنے شعر. کوئی. اچھا، جان تو بے نیاز تھے، وہ تو کوئی پی آر کے آدمی نہیں تھے، انہوں نے تو کسی کو کلٹیویٹ نہیں کیا. واہ بے شک. جی میں بھی بہت عجیب ہوں، کتنا عجیب ہوں کہ بس کوئی صورت ہے اس مصرے کی. اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا. اور یہی کیا نا انہوں نے. کوئی جھوٹی بات نہیں لکھی، سب باتیں سچی لکھی. سچائی ان کے عشق کی قوت تھی. جو بھی انہوں نے عشق کیا پوری قوت سے انہوں نے لکھا. کسی نے اتنی قوت سے نہیں لکھا جس طرح انہوں نے لکھا، جیسا انہوں نے اپنے. انہوں نے ایک خط میں میرے بارے میں کوئی لکھا ہوا نہیں کہ تیرا جو ہے کوئی
ہمارے بارے میں تجھ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرے خیر انہوں نے بہت ہی مبالغہ آمیز تعریف کی کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے ہوتے ہوئے شعر کہہ رہے ہیں یہ اپنا وقت ضائع کر تو یہ اپنا وقت ضائع جان کو آپ گرانے کے چکر میں اچھا اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا معیار شعر پتہ چلتا ہے. بالکل بالکل بے شک. ہاں بے شک. یعنی یہ کہ اچھا آپ یہ نہیں ہے کہ مگر جان کے بارے میں آپ کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں, کسی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں ہے. فراز اپنی طرح کے اچھے شاعر ہیں, بالکل. جان اپنی طرح, منیر اپنی طرح کے اچھے شاعر ہیں, جان اپنی طرح کے جو میں جان جس طرح کے شاعر ہیں. رات آدھی ہوئی عزیز حامد مدنی حرف صداقت لکھواتی ہے, حرف صداقت لکھواتی ہے, صداقت لکھواتی ہے. تختی لکھنا کھیل نہیں ہے, دل کی طاقت لکھواتی ہے. واہ 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 واہ, کیا کہنے, سبحان اللہ. حرف صداقت لکھواتی ہے, تختی لکھنا کھیل نہیں ہے, دل کی طاقت لکھواتی ہے. عشق کرے تو ہمت رکھے, عشق کرے تو ہمت رکھے. اور جس نے کیا عشق کیا ہے, جن میں عشق کیا ہے جس نے, وعدے یار کی حرمت رکھے. واہ 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 واہ. صداقت لکھا. رات آدھی ہوئی نیت شب حرام, رات آدھی ہوئی نیت شب حرام, نیت شب حرام, بوئے گل حرف پیما سلامت رہے. واہ واہ واہ. عزیز حامد مدنی, رات آدھی ہوئی نیت شب حرام, بوئے گل حرف پیما سلامت رہے. بوئے گل حرف پیما کو مصرع جیسے ہمکتا ہوا مصرع, بوئے گل حرف پیما سلامت رہے. واہ واہ. یہ تو آدمی جو ہے نا, کسی اور دنیا میں, یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں پیچھے, آپ کو پڑھ لیجیے دنیا زمانے کے شاعر. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے نقاد دو ایک, یعنی جیسے ناصر میں نے کہا کہ استثناء ہیں, پارق استثناء ہیں, ہے نا. بزرگوں میں عسکری صاحب, ممتاز صاحب, مشتبہ صاحب, یہ لوگ تھے. ادھر شمس الرحمان, نارنگ, شمیم حنفی, یہ لوگ اس سے تھے جو کئی زبانیں جانتے تھے, اس پہ قدرت اور دسترس رکھتے تھے. ہمارا نقاد تو اردو ہی نہیں جان رہا, ٹھیک ہے نا. ہے کجی ہے مگر حسن ابرو کے لیے, سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے, خال کیا زیب ہے, خال کیا کہ رخ گلرو کے لیے, ہے نا. تو یہ جو ہے نا, ہے کہ جی ہے مگر حسن ابرو کے لیے. واہ واہ. ہے کہ جی جاننا چاہیے کہ کون سا لفظ کہاں معنی دے رہا ہے, کدھر. بے شک. سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو. میری کتاب کے جو سرنامے ہیں, اگر آپ اس کو پڑھیے, فتکلموا تعارفوا, کلام, امیر المومنین فرماتے ہیں کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. جو کلام نہیں کرے گا وہ پہچانا نہیں جائے گا, اور آدمی اپنے کلام سے پہچانا جائے گا. بالکل. آپ میری کتاب پڑھیے اور فہرست بنا لیجئے کہ ان کے ممدوحین کون ہیں. واہ. آپ میری کتاب سے میرے ممدوحین کا پتہ لگا سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہے جی. اگر میری کتاب سے میرے ممدوحین کا پتہ نہ چل سکے, یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے, یہ بھی پتہ نہ لگا سکے کہ یہ آدمی اپنی زمین, پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی, ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رکھتے. واہ واہ. یہ کب شعر لکھا جا سکتا تھا. پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی, ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رکھتے. کیا کہنے. واہ واہ. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا, تمام چلے اور گھر نہیں آیا. کیا کہنے. کیا
ہیں میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے وغیرہ، وہ تو ایک اور جہد کے شعر ہیں. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات، سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. واہ واہ واہ، ہے نا؟ سبحان اللہ. تمام خانہ بدوشوں میں مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں. ایسے یہ شعر میں ایسے ہی لکھ دیے ہیں. کیا سبحان، کوئی زندگی گزاری ہے تو شعر بے شک بے شک بے شک بے شک. مطالبہ تو نہیں کیا کوئی، بالکل اعلان کوئی نہیں کیا، کسی کا انکار نہیں کیا، کسی کی مذمت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کی خوشامد نہیں کی. ایک شعر نہیں لکھا گیا کہ کسی کی فرمائش پر میں نے نہ عشق کی غزلیں لکھی، نہ دربار کے قصیدے لکھے. پوری شاعری آپ کی پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جو بھی شعر لکھا وہ سامنے آپ کے ہے. جو دل میں تھا اللہ سے معافی مانگی، اس دعا کی، شعر لکھے. اور اتنا یعنی میں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. امیر المومنین کا قول بار بار مجھ کو پریشان کرتا رہتا ہے. جس آدمی پر تسلسل سے نعمت ارزانی ہو رہی ہو اللہ کی طرف سے، اس کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. واہ سبحان اللہ. یہ نہ ہو کہ پاگل ہو جائے بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے لفظ، انہوں نے تو وہ کہے جو میں نے کہہ دیے. انہوں نے لکھا ہوا ہر آدمی کی قیمت وہ ہے جو اس کے ہنر میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، بالکل. اور جس طرح آپ نے ساری باتیں کی، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے. آپ نے اور آخر محبت سے گفتگو کی، آپ نے وقت دیا، بہت بالکل. آخر پہ ایک مرثیہ آپ سے سنوں گا، چونکہ جس طرح وہ مجھے انیس کا ایک بڑا پسند ہے کہ وہ مقتل پہ لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کا سر شہزاد علی اکبر کا اپنی جھولی میں رکھے ہوئے تھے، تو اس موقع کا انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ بے چین ہو تم، دل میرا گھبراتا ہے بیٹا، مر جاؤ کہ اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا. تو یہ انیس کا ایک مجھے بڑا پسند ہے. تو اگر آپ آخر پہ ایک مرثیہ ہمیں میں کربلا گیا، زیادہ تر کئی دفعہ گیا ہوں. جو جناب علی اکبر جو ہیں وہ امام ظاہر ہے اللہ کے رسول کے ہم شکل تھے، اور سب اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک. کوئی سب جانتے ہیں ان کے رخصت ہونے کی کیا صورت ہے. تو ایک جگہ ہے جہاں خیمہ گاہ تھی، جہاں پر بیویاں تھیں، جناب زینب، رباب، جناب ام کلثوم، سکینہ، سلام، سب لوگ. اور جہاں مقتل ہے جی، اس کو مخیم کہتے ہیں. مخیم، جہاں خیمے. بالکل. تو میں جب جاتا ہوں وہاں تو ایک جگہ ہے تل زینبیہ، جی، اس سے واپس آ رہا تھا تو میں نے شعر لکھے کچھ جناب علی اکبر کے لیے. اس میں نے ایک شعر لکھا کہ گل تر علی اکبر اور مہر منور علی اکبر، یہ اس کی زمین تھی. اس میں نے ایک شعر لکھا، میں جب بھی گزرتا ہوں مخیم کی طرف سے، میں جب بھی گزرتا ہوں مخیم کی طرف سے، آتی ہیں صدائیں علی اکبر علی اکبر. میں جب بھی گزرتا ہوں مخیم کی طرف سے، آتی ہیں صدائیں علی اکبر علی اکبر علی اکبر
انہوں نے مجھ کو اپنے ذکر کے قابل سمجھا. میں نے حمد لکھی، میں نے نعت لکھی، میں نے سلام لکھے. کسی پر احسان نہیں کیا، میں یہی لکھ سکتا تھا. واہ واہ سبحان سبحان. ہاں. اور پروردگار عالم نے اسی میں مجھے شناخت کی ایک صورت عطا فرمائی. اور شفاعت کے لیے بھی ان کی طرف دیکھتے ہیں. ہم نے لکھا ہوا ہے کہ شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. سبحان اللہ. شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرف کے شہر میں ہر بامدر حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. حسین کا ہے. فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. واہ واہ. فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ سوئے مقتل دیکھ. جو سربلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا. حسین واہ کا واہ ہے. واہ. فراتے وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ. جو سربلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. حسین کا ہے. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص. واہ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص گناہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم لوائے حسین کے سائے میں مشہور فرمایا. اللہ کے رسول کے سامنے وہی لے جائیں اور شفاعت فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر ایک دفعہ پھر آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تو ناظرین آپ نے سنی تمام باتیں جو آپ سب کے اصرار پر ہم دوبارہ حاضر ہوئے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ افتخار عارف صاحب نے ہمیں ایک دفعہ پھر وقت دیا. اجازت دیجیے اگلے انٹرویو تک کے لیے. اللہ حافظ.